اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی عمل اس دنیا میں کرتا ہے، جتنے بھی نیک اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان یہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار بن جائے، اس کے یہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کب قبول ہوتے ہیں؟ دین اسلام نے اس کی چند شرائط رکھی ہیں۔ جب وہ شرائط ایک انسان کے عمل کے اندر موجود ہوتی ہیں، تبھی وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط کہ انسان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہو، اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے بدلے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے عمل کے پیچھے ریاکاری نہ ہو بلکہ ایک اخلاص ہو، کیونکہ یہ اخلاص یہ ہر عمل، ہر عبادت کی روح ہے۔ جس طرح ایک انسانی جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر عبادت، ہر نیک عمل کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العالمین اگر ایک انسان کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے اس عمل میں اخلاص کتنا ہے، اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سب سے پہلی جو حدیث لے کر آئے، انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک انسان عمل تو کرے، اگر اس انسان کے عمل میں اخلاص نہیں تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک عظیم محدث ہیں، ان سے ان کے بیٹے نے سوال کیا: اے ابا جان، یہ علماء، یہ محدثین جب کوئی بات کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہمیں سناتے ہیں تو ان کی ان الفاظوں کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر اتنی مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے، ان کے اعمال میں، ان کی باتوں میں مٹھاس اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، ان کے ہر الفاظ میں اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے، ہر عمل کے اندر، ہر لفظ کے اندر اخلاص چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دکھلانا مقصود نہیں ہوتا، ریاکاری مقصود نہیں ہوتی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام